السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 2310 2310 یعنی 2310 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب عبد القادر صاحب ہیں، ریاض سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ حال ہی میں چتور ڈسٹرکٹ پلمنیر میں ایک جماعت اہل حدیث کے مسجد کو چھت ڈالنے سے پہلے ہی وہاں کے تبلیغی جماعت والوں نے رات کے تقریباً 3 بجے اس مسجد کو توڑ کر کے گرا دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسے مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث میں کیا وعید ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبد القادر صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ہم تمام کو یہ بات خوب اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ یہ مسجدیں اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ زمین کے مبارک اور مقدس ٹکڑے ہیں۔ ان مسجدوں میں مومن کے دلوں کو زندگی ملتی ہے، جلا ملتی ہے۔ یہاں پر فرشتے اترتے ہیں، لگاتار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینتوں کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس روئے زمین کے تمام خطوں کے مقابلے میں مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کتاب المساجد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کی نظر میں مسجدیں سب سے پسندیدہ جگہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کی تعمیر و توسیع میں شرکت کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ایمان کی شہادت اور گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن کریم میں دی ہے۔ آپ سورہ توبہ اٹھائیے، آیت نمبر 18، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی ڈر اور خوف نہیں رکھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان، چاہے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں جس طرح سے بھی رہتا ہو، جب وہ مسجد کے اندر جاتا ہے تو انتہائی ادب اور احترام کا پاس اور لحاظ رکھ کر کے جاتا ہے۔ ہمیشہ اس آدمی کے دل میں یہ خوف رہتا ہے، یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں اس سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے، ایسی کوئی ایکٹیویٹی سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے مسجد کے احترام کے اوپر حرف آئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ صوبہ آندھرا پردیش چتور ڈسٹرکٹ کے پلمنیر میں 15 ستمبر 2018 بروز ہفتہ رات کے تقریباً 3 بجے تبلیغی جماعت کے 200 افراد کی ٹولی نے اہل حدیث مسجد جو ابھی وہاں پر زیر تعمیر تھی، انڈر کنسٹرکشن تھی، بلڈوزر کے ذریعے سے اس مسجد کو گرا دیا، ڈھا دیا، زمین بوس کر دیا، اور صرف اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ مسجد جہاں پر تعمیر ہو رہی تھی اس کے ٹھیک بازو میں ایک ٹیمپروری مسجد بنائی گئی تھی، جہاں پر لوگ وقتیہ طور پر نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد کے تعمیر کے لیے جو میٹیریلز تھے وہاں پر رکھے ہوئے تھے، اس جگہ کو ان لوگوں نے نظر آتش کر دیا، آگ لگا دیا، اور کئی سامان کو وہاں پر تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں نے۔ معزز سامعین کرام، یہ بات جو ہے دلائل اور مشاہدات کی روشنی میں بالکل مسلم اور ثابت شدہ ہے، اور اس خبر کو جب جمعیت اہل حدیث صوبہ آندھرا پردیش نے اپنے لیٹر پیڈ پہ نشر کیا تو بعض تبلیغیوں کی طرف سے ملمہ سازی والے انداز میں اور انتہائی معصومانہ انداز میں ان لوگوں نے بیان دیا، اسٹیٹمنٹ دیا کہ پورے تبلیغی جماعت کو اس میں ملوث نہ کیا جائے، جہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے وہیں کے تبلیغی جماعت کے افراد کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔
میں کہتا ہوں کہ جس معصومانہ انداز میں ان تبلیغیوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ان کی یہ بات حقائق اور امر واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔ آپ ماضی کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں اور یہ جو ان کے گرگے ہیں، انہوں نے ایک دو نہیں کئی مسجدوں کو مسمار کیا ہے، کئی مسجدوں کو منہدم کیا ہے، کئی مسجدوں کو زمین بوس کیا ہے، اور کتنی ساری مسجدوں پر انہوں نے ناجائز قبضہ جما کر کے وہاں پر اپنا اختیار اور اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے 9 سال پہلے 8 اگست 2009 عیسوی کو آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، اسی صوبہ آندھرا پردیش کے شہر مدن پلی کے اندر ایک نئی مسجد دارالسلام اہل حدیث تعمیر ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے آنکھوں کا کاٹا بن گیا اور تقریباً 500 افراد پر مشتمل تبلیغی جماعت کے ایک گروہ نے اس مسجد کو آنے واحد میں اس کے اوپر ہلہ بولا، حملہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اتنے ہی پر بس نہیں کیا، مسجد کے اندر آگ لگائی ان لوگوں نے، اور وہاں پر جو قرآن کریم کے نسخے تھے ان کو نظر آتش کر دیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ان لوگوں نے کیا کیا کیا۔ ہماری زبان اس کو بیان کرنے سے بالکل قاصر ہے، زبان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پچھلے 11 سال کی تاریخ صرف اسی صوبہ آندھرا پردیش اور کرناٹکا کی اٹھا کر کے دیکھیں، ہم کو پورے ہندوستان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس 11 سال کے مختصر عرصے میں اس تبلیغی جماعت کے اکرام مسلم کے پاٹھ پڑھنے والے اور پڑھانے والے گرگوں نے 5 مسجدوں کے ساتھ یہ بزدلانہ، یہ معاندانہ، یہ ظالمانہ حرکت کی ہے اور مسجد کے حرمتوں کی پامالی کی ہے۔ آپ دیکھیے، اٹھائیے، سب سے پہلے ساگر کی مسجد کے ساتھ ان لوگوں نے بے حرمتی کی جو صوبہ کرناٹکا کے اندر ہے، اور پھر مدن پلی کی مسجد کے اندر ان لوگوں نے معاملات کیے، صوبہ آندھرا پردیش کے گنٹور کی مسجد کو بھی ان لوگوں نے مسمار کیا، وہاں سے آگے پڑھتے ہوئے گرمکنڈا صوبہ آندھرا پردیش میں جو مسجد ہے وہاں پر بھی ان لوگوں نے مسجد کی بے حرمتی کی، اور اب جا کر کے یہ مسجد نہ ان کی رسم نہیں ہے، نہ ہماری ریت نہیں ہے، یہ ان کی جو رسم ہے نہیں ہے۔ آپ ان کے اس تاریخ کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تبلیغی جماعت کا مشن ہی یہی ہے کہ مسجدوں کو مسمار کیا جائے، مسجدوں پر قبضہ کیا جائے، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کے ہم کو ایسا لگتا ہے اور لوگوں نے ایسا محسوس ضرور کیا ہوگا کہ مسجدوں کو گرانا، مسجدوں کو ڈھا دینا، مسجدوں کو توڑ کر کے زمین بوس کر دینا اور دوسروں کے مسلکوں کی مسجدوں کے اوپر قبضہ جما کر کے اپنا اختیار اور کنٹرول وہاں پر قائم کرنا ان کے تبلیغ کا ایک حصہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو بعض تبلیغیوں نے کہا کہ جہاں پر ہوا ہے وہیں کے تبلیغیوں کو الزام لگایا جائے، یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ حق پرست جماعت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی قوم اور کسی بھی جماعت کے حق پرست ہونے کے پیچھے ان کا کیریکٹر اور ان کا کردار سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے، اور جو لوگ مسجدوں کو گرانے والے ہوں، دوسرے مسلکوں کے مسجدوں پر قبضہ جمانے والے ہوں، وہ لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم حق پرست ہیں اور حق کی دعوت دیتے ہیں، یہ بالکل اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان کے صفات کو آپ دیکھیں گے تو دنیاوی اعتبار سے ان کی جو صفات ہے وہ بالکل اسی ابرہہ کی طرح سے ہے جو بیت اللہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا۔ جیسے اس نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور اس کے پیچھے اس کی پوری کوشش تھی، ویسے ہی یہ تبلیغی جماعت کے جو افراد ہیں اور ان کے جو گرگے ہیں یہی کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو اور بھی بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ میں صوبہ بہار کے اتری بہار کے ایک علاقے سیتامڑھی شہر کا رہنے والا ہوں، سیتامڑھی، اور سیتامڑھی شہر جو ہے یہ نیپال کے سرحد کے بالکل قریب ہے۔ یہاں پر اہل حدیث جو ہے وہ مٹھی پر ہے، لیکن یہ تبلیغی جماعت اور اکرام مسلم کا پاٹھ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہاں صرف ایک مسجد ہماری، جس مسجد کی دیکھ ریکھ خود ہمارے دادا پردادا نے کی، اپنے خون جگر سے سینچا اس مسجد کو،
مسجد اہل حدیث آج بھی موجود ہے، لیکن پچھلے سالوں یعنی 2016 3 دسمبر 2016 کو وہ جو مسجد جو تقریباً 150 سالوں سے اہل حدیث کی مسجد تھی، جس میں اہل حدیث امام آئے اور جاتے رہے، جہاں پر اہل حدیث مسلک کے ہی لوگوں کی تولیت رہی، ذمہ داری رہی اور کاغذات بھی ان کے، لیکن چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی تو ظلماً اور جورن وہاں کے امام کے اوپر تشدد کر کے، وہاں کے مؤذن کو زد و کوب کر کے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے آخرکار ان لوگوں نے 3 دسمبر 2016 کو ایک اکلوتی سیتامڑھی کی مسجد پر ان لوگوں نے قبضہ جما لیا۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ یہ وہ جو وہاں کے جو اہل حدیث ہیں، جو مٹھی پر ہیں، ان لوگوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور اپنے گاڑھے خون پسینے کی کمائی کو لگا کر کے ان لوگوں نے ان تبلیغیوں کے خلاف مقدمہ لڑا اور کورٹ نے ڈگری بھی دے دی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کورٹ کی ڈگری کے بعد بھی اور پرشاسن کے بار بار مطالبہ اور اصرار کرنے کے بعد بھی اپنی تعداد کے زوم میں آج بھی وہ اس مسجد کے اوپر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے تبلیغی جماعت اور یہ ہے ان کی کارستانیاں اور ان کی کارکردگیاں جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم سائل کے سوال کے جواب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مسجدوں کو ڈھاتے ہیں، جو دوسرے مسلک کے مسجدوں کو اپنے سامنے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو دوسرے مسلک کی مسجد کو صرف اس لیے مسمار کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا جائے گا، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوگی، جہاں پر خالص کتاب و سنت کی روشنی میں نمازیں قائم ہوگی، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ان کے آنکھوں میں بالکل کانٹے کی طرح کھٹکتی ہیں، اور اس طرح سے یا تو وہ مسجد کو مسمار کر دیتے ہیں، مسجد کو توڑ پھوڑ کر کے گرا دیتے ہیں، یا پھر مسجدوں کے اوپر ناجائز قبضہ جما لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے، برباد کرنے کی ہمیشہ کوششیں کرتا رہے۔ ایسے لوگوں کو حق یہی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں بالکل ڈر کر کے اور خوف زدہ ہو کر کے داخل ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کے بربادی کے در پہ رہتے ہیں، مسجدوں کو گرانے کے در پہ رہتے ہیں، مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلوانے کے در پہ رہتے ہیں، قرآن و حدیث کے نام کو پنپنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو مسجدوں کو گرا رہے ہیں، دوسرے مسلک کی مسجد ہے، برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور گرا دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا گھر ہے، ایسے لوگ اپنی حرکتوں سے اگر باز نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اس فعل کے اوپر نادم اور شرمندہ نہیں ہوئے تو ایسے لوگوں کو یقینی طور پر دنیا میں اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو ذلیل و رسوا کیا تھا۔ ابرہہ کو جس طرح سے رب العالمین نے ذلیل و رسوا کیا تھا، ایسے ان لوگوں کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، اور اگر دنیا میں کسی طرح سے بچ گئے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقینی طور پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ان کے لیے وعید ہے قرآن و حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق کو سمجھنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت اور بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ ہم تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔